بطور مسلمان اس دنیا کی جو تفہیم ہے وہ مجھے جس حد تک حاصل ہے اس میں خوش فہمی کے عناصر اور بے عقلی کے عناصر زیادہ ہیں کہ اس دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں جس قسم کی خودی کی ضرورت ہے وہ جب تک ہدایت سے محکم نہ ہو تو اس دنیا میں ہمیں راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارے جو طاقت کے سٹرکچرز ہیں وہ مکمل طور پر مغرب کے دریوزہ گر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، محمد زین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ آج سے ہم ضرب کلیم کا مطالعہ شروع کریں گے۔ ضرب کلیم علامہ اقبال علیہ رحمت کی ایک غیر معمولی کتاب ہے، ان کی شاعری پر مشتمل۔ تو ہم اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی آخر آج کیا ضرورت ہے، یہ بنیادی سوال ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے انفس میں، یعنی اس کا جو باطن ہے، اس کا جو ذہن ہے یا اس کا نفس ہے، وہ بھی اس میں بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور انسان کے انفس سے باہر یہ جو دنیا ہے یہ بھی واقعات سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ تو انسان کے ساتھ اس کے اندر جو وہ جس مختلف تجربات سے گزرتا ہے تو اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور وہ اس دنیا کو سمجھنے کے اور اس دنیا سے آنکھیں چار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یا اس کے شعور سے باہر، اس کی روح سے باہر یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں کچھ ایسے خوفناک یا عبرت انگیز واقعات ہوتے ہیں۔ ان واقعات کی وجہ سے انسان جو ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور وہ سنجیدگی سے یہ جو جہان رنگ و بو ہے اس کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہم سے مراد آج کے مسلمان جس دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے انفس میں، یعنی ان کے شعور میں بھی کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہوتی، نہ ان سے باہر تاریخ میں واقع ہونے والے جو حالات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، جو مختلف مسلم دنیا پر اور مسلم دنیا کے علاوہ دنیا کے کمزور انسانوں پر، یا ایون دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں جو تاریخ جن واقعات کو پے بپے سامنے لاتی ہے، مسلم شعور جو ہے وہ اپنے اندر کی کسی حرکت سے یا اپنے باہر کے واقعات سے اس میں یہ صلاحیت یا استعداد پیدا نہیں ہو پائی کہ وہ اس دنیا کو سمجھ سکے اور اس دنیا کو، اس دنیا کی شرائط پر اسے نبرد آزما ہونے کے وسائل پیدا کر سکے، اور اس دنیا میں رونے دھونے کے علاوہ وہ اس دنیا میں ایک باعزت قوم اور ایک باعزت معاشرے کے طور پر اس میں زندگی گزارنے کے وسائل پیدا کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو قوموں پر یا معاشروں پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے جو تہذیبی وسائل ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زرتشت مذہب ہے، زرتشت تو وہ مذہب جو ہے اس کی کتابیں آج تک محفوظ ہیں، اور بہت سے ایسے افراد ہیں پاکستان میں بھی ہیں جو اس مذہب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذہب جو ہے تاریخ کے جو مین سٹریم ہے، تاریخ کا جو سفر ہے، اس سے وہ مذہب جو ہے وہ خارج ہو گیا۔ تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ، اور خاص طور پر 17 اکتوبر سن 2023 کے بعد سے جو ایک سال گزرا ہے آج کے دن تک، اس سال نے اس دنیا کو جس طریقے سے ہمارے سامنے منکشف کیا ہے، ہم اس سے بھی کوئی عبرت کا سامان لینے اور اس دنیا کو ایک ایسے تہذیبی تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکے جس سے آگے چل کر یہ امید پیدا ہو سکے کہ ہم ایک باعزت معاشرے اور باعزت ملک کے طور پر یا باعزت امت کے طور پر اس دنیا میں زندگی گزار سکیں گے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سیلف کرٹیسزم کا کوئی ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو تجربہ ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ سمجھنا آسان ہے کہ آخر مسلمان اس وقت دنیا میں اس قدر کمزور ہیں اور ان کے حالات اس قدر دگرگوں ہیں، ان کا ذہن کام نہیں کر رہا، ان کے ارادے شل ہو چکے ہیں، اور دنیا میں جس کا جی چاہتا ہے ان کی قتل و غارت کا آغاز کر کے اپنے تمغے حاصل کرتا ہے۔ تو اگر تھوڑی سی سیلف کرٹیسزم کا آغاز کیا جائے یا دنیا کے حالات کو دنیا کی شرائط پر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس پر بھی ہمارے معاشرے میں ایک سخت رد عمل سامنے آتا ہے، کیونکہ ہم جس ذہنی فضا میں زندگی گزارتے ہیں اس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جو علم ہم ساری زندگی حاصل کرتے ہیں اس کا معروضیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی عقل ہوتی ہے، اور عقل سے ہم جس طریقے سے دستبردار ہو چکے ہیں وہ اس کی مثال شاید ہماری اپنی تاریخ میں بھی شاید نہ ملتی ہو۔ تو ضرب کلیم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال جس طریقے سے عصر حاضر سے نبرد آزما ہیں، اس کے لیے جس طرح کی ایک نئی زبان تخلیق کر رہے ہیں، جس طریقے کے تصورات سامنے لا رہے ہیں، وہ عصر حاضر کی تاریخ کو، اس کے معاشروں کو، اس کے افکار کو، اور ان افکار کا ملت اسلامیہ اور مسلمانوں پر جو گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کو جس طریقے سے علامہ اقبال سمجھتے ہیں اس کی کوئی دوسری مثال برصغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کے ساتھ اگر کسی کو رکھا جا سکتا ہے تو وہ اکبر الہ آبادی ہیں۔ اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال مل کر ایک ایسی نئی تشکیل بناتے ہیں جس سے ہم عصر حاضر کو اپنی شرائط پر اور دنیا کی شرائط پر سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ بطور مسلمان اس دنیا کی جو تفہیم ہے وہ مجھے جس حد تک حاصل ہے اس میں خوش فہمی کے عناصر اور بے عقلی کے عناصر زیادہ ہیں، اور مذہب کو جس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے اپنے تہذیبی اور سیاسی عمل کے لیے اور تاریخی عمل کے لیے مذہب سے رہنمائی نہیں لی، اور ہمارے یہ حالات جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں، تو ایسے حالات میں علامہ اقبال کی طرف واپسی جو ہے اور اکبر الہ آبادی کی طرف واپسی کہ ہم اس دنیا کو درست طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو سکیں، تو اس سلسلے میں ضرب کلیم جو ہے وہ میرے خیال میں انتہائی مفید کتاب ہے ان کی، اور اس میں جو شاعری علامہ اقبال کی شاعری جو سامنے آتی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ وہ عصر حاضر کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ نظر بہت گہری ہے، اور اس کا تناظر جو ہے وہ مکمل طور پر ایک وہی تناظر ہے جو ایک مسلمان کو درکار ہے۔ تو اس ضرب کلیم، ضرب کا مطلب ہوتا ہے چوٹ، کلیم کا مطلب ایسی چوٹ جیسی کہ حضرت کلیم جیسے کہ کا اشارہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کی چوٹ سے سمندر پارا پارا ہو جاتے تھے، اور یہاں تک کہ جو پہاڑ تھے یا پتھر تھے وہ بھی پارا پارا ہو جاتے تھے، تو اور اس سے جادو کے بڑے بڑے طلسم ٹوٹ جاتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جو انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور اس سے جس طریقے کی نشانیاں انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیں وہ صاف ظاہر ہے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ اور علامہ اقبال کا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے، کلیم سے مراد وہ چیز جو ضرب کلیم سے مراد عصا ہے، اور عصا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ہدایت عطا کی گئی ہے اس سے وہ مراد ہے۔ ضرب کلیم کا مطلب وہ ضرب جو میں اسی روایت میں رہتے ہوئے اس حق کو اس دنیا پر جب میں اس کو ضرب لگاتا ہوں اس حق سے، تو یہ دنیا جو ہے وہ میرے لیے راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس کا ذیلی عنوان ہے یعنی اقبال فرماتے ہیں اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف۔ اب دور حاضر سے کیا مراد ہے؟ دور حاضر جو ہے وہ اپنی شناخت میں اور اپنی جو اس کی ساخت ہے، اس کے جو تہذیبی مقاصد ہیں، جس قسم کے افکار، جس قسم کا تصور انسان، جس قسم کا تصور کائنات لے کے دور حاضر جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، وہ صاف ظاہر ہے غارت گرے کاشانہ نبوی ہے۔ تو جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں تو وہ اسلامی تہذیب کے لیے واقعتاً غارت گر ثابت ہوا، اور ہم غلامی کے جس دور میں آج سے 300 سال پہلے داخل ہوئے وہ وقت کے ساتھ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اور 7 اکتوبر 2023 نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اس غلامی پر کانے ہیں، اور ہم اس غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے، اور جو بربریت اس وقت غزہ پر ڈھائی جا رہی ہے، اور جس طریقے اس پر کرس ہیجز کا جو تبصرہ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ دراصل پورے ساؤتھ کو، یعنی کہ لاطینی امریکہ، افریقہ، ساؤتھ ایشیا اور فار ایسٹ کے جو جنوب کے جو ممالک ہیں، یعنی جو غریب ممالک ہیں جو یورپ اور امریکہ کا حصہ نہیں ہیں،
یہ ان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں کے خلاف، اس نظام کے خلاف مزاحمت کی جو امریکہ کی قیادت میں یورپ نے دنیا بھر میں قائم کر رکھا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ تمہارے نصیب میں جو جینوسائیڈ ہوگی وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی اور پورا سال ہوگی، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور دنیا میں جو کمزور ہیں ان کی جو تقدیر ہے وہ اس غزہ میں لکھی جا رہی ہے۔ تو اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف۔ تو اس کتاب میں علامہ اقبال علیہ رحمت جو ہیں وہ دور حاضر کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اور نیچے ایک قطعہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ جو آزاد منش انسان ہوتے ہیں ان کی جو طبیعت اور مزاج ہوتا ہے، کہ ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ مقام کے خوگر نہیں ہوتے، وہ ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی منزل اس دنیا میں نہیں ہے، اور مقام سے مراد وہ اس دنیا کے خوگر نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ اور مومن، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے۔ مومن جو ہے جو صحیح آزادی ہے، مومن اس کو اپنی ذات میں اس کی تشکیل کرتا ہے کہ جو آزاد ہوتا ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے، وہ مقام کا خوگر نہیں ہوتا، وہ اپنی منزل کے لیے اس دنیا کو محض راہ گزر سمجھتا ہے۔ اور تو اقبال فرماتے ہیں کہ وہ ناظرین سے مخاطب ہیں کہ ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، کہ نسیم کی طرح سے، وہ جو خوشگوار ہوا ہے اس کی طرح سے تو بھی اپنے آپ میں جو سیر کی تمنا اور آرزو ہے وہ تو اپنے دل میں پیدا کر، تاکہ تو اس دنیا کو دیکھ سکے۔ اس دنیا کو دیکھنے کے لیے سیر کے علاوہ، یعنی سیر آفاق کے علاوہ جو ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ضرب کلیم بنیادی طور پر سیر آفاق ہی کی ایک کوشش ہے کہ اس آفاق میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور علامہ اقبال اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یا امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس آفاق کی سیر کرنے کے بعد ان میں اتنا شعور ضرور پیدا ہو جائے گا کہ وہ اس دنیا کا سامنا کرنے اور اس کے خلاف انہوں نے جو اعلان جنگ کیا ہے اس کی معنویت سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، کہ تیرے راستے میں جو پتھر آتے ہیں ان سے 12 نہیں 1000 چشمے پھوٹ سکتے ہیں۔ کیسے پھوٹ سکتے ہیں؟ کہ اگر تو خودی میں ڈوب کر، اگر تو اپنی خودی میں ڈوب جائے، اگر تو عرفان ذات حاصل کر لے اور وہ عرفان ذات تجھے عرفان الہی تک لے جائے، تجھے سچے عرفان تک لے جائے، اور تو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ جان لے کہ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ارادے کا ظہور ہے، اور تیری زندگی جو ہے وہ اللہ کے ارادے کی ایک طرح سے تکمیل کے لیے اس دنیا میں ظاہر ہوئی ہے، تو ضرب کلیم پیدا کر لے گا۔ اگر تو عرفان ذات حاصل کر لے تو بھی ضرب کلیم پیدا کر لے گا، اور وہ ضرب کلیم جب تو پتھر پہ مارے گا تو اس سے صرف 12 چشمے نہیں پھوٹیں گے، بلکہ ہزارہا چشمے جو ہیں وہ ان پتھروں سے پھوٹ سکتے ہیں اگر تو ضرب کلیم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ضرب کلیم سے مراد یہ ایک طرح سے کنایا ہے، اور اس سے مراد عصائے موسیٰ تو ہے یقیناً، لیکن اس سے مراد وہ ہدایت ہے، وہ وحی الہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اگر ہم اس ہدایت کو اپنا لیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی عرفان ذات اور بندگی تک رسائی حاصل کر لیں، اور اس سے جو انسان میں خودی محکم ہوتی ہے، اگر اس محکم خودی سے ہم اس دنیا پر، اس میں آنے والی دنیاوی رکاوٹوں پر اگر ہم اپنی ضرب کلیم وارد کر دیں تو ان سے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اس دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں جس قسم کی خودی کی ضرورت ہے وہ جب تک ہدایت سے محکم نہ ہو تو اس دنیا میں ہمیں راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اقبال اس نظم میں جو سب سے زیادہ معنویت ہے اس کتاب کی، یہ نظم میں نے کہا یعنی کتاب، تو اس کتاب کی سب سے بڑی معنویت یہ ہے
کہ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دور حاضر میں ہم نے زندہ رہنا ہے، بطور مسلمان زندہ رہنا ہے، اگر ہم نے کسی تہذیب کا خواب دیکھنا ہے تو اس دور کے خلاف، اس تہذیب کے خلاف، اس غالب آتی ہوئی مادی تہذیب کے خلاف ہمیں اعلان جنگ کر کے اس کے سامنے جیتنا پڑے گا۔ یعنی ہماری تقدیر یہ ہے کہ اگر وہ تہذیب ہم پر غالب آ گئی تو ہم مسلمان رہتے ہوئے اپنے مستقبل کی طرف سفر نہیں کر سکتے۔ ہمارا نصیب، ہماری تہذیبی تقدیر یہ ہے کہ ہم پیہم دور حاضر کے خلاف جنگ لڑتے رہیں۔ اس جنگ کے اسالیب کیا ہو سکتے ہیں؟ ابھی تک ہم مسلمانوں نے اس جنگ کے اسالیب کو جاننے کی، انہیں دریافت کرنے کی اور انہیں اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی کوئی کوشش جو ہے وہ نہیں کی۔ مسلم دنیا میں طاقت کے جو سٹرکچرز قائم ہیں وہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے ظلم ڈھاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اتنے ہی مخلص ہیں جیسے کہ ان بظاہر آزادیوں سے پہلے جو براہ راست استعماری سٹرکچر تھے یا استعماری طاقت کی جو کنسنٹریشن تھیں پوری دنیا میں، جیسے الجزائر میں ہم دیکھتے ہیں، اس وقت دنیا کے کئی مسلمان ملکوں میں وہی صورتحال ہے کہ جو کولونیل ایڈمنسٹریشن تھیں اور جو نام نہاد یہ آزاد مسلم ریاستیں ہیں، ان ریاستوں میں مسلم معاشروں کے حوالے سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہمارا وہ تہذیبی آدرش جو ہمارے تہذیب سے، ہماری تہذیبی روایت سے، ہماری دینی روایت سے ہم تک منتقل ہوا ہے، ہمارے جو طاقت کے سٹرکچرز ہیں وہ مکمل طور پر مغرب کے دریوزہ گر ہیں اور وہ کسی ایسے مستقبل کا خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جو اسلامی اور اسلامی تہذیب کی امنگوں اور آدرشوں سے سینچا ہوا ہو۔ تو یہ کتاب ہم انشاءاللہ اس کی ایک ایک نظم جو ہے وہ مختلف نشستوں میں پڑھتے رہیں گے۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم ضرب کلیم اور خواجہ غلام فرید علیہ رحمت کا دیوان اور اکبر الہ آبادی کا جو کلیات ہیں اس میں جو استعمار کے بارے میں جو ہے ان کی جو شعر ہیں وہ، اور میاں محمد بخش کی جو سیف الملوک ہے، ان کتابوں کو پڑھ کر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کو ایک جمالیاتی زاویے سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جدید دنیا کو سمجھنے کی، جدید دنیا جو ہے اس کی جو سٹرکچرز ہیں، اس کے جو افکار ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں، تاکہ ہم اس دنیا کے سٹرکچرز کو، اس کے افکار کو اور اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جس طریقے سے اس کی طاقت کی اور سرمایہ کی حرکیات کام کرتی ہے، ہم ان کو سمجھنے کے لیے اردو زبان کی جو استعداد اظہار ہے اور ہمارے ذہن کا جو ادراک ہے، ہم اس میں کچھ توسیع کرنے کے قابل ہو جائیں۔ امید ہے کہ یہ مطالعہ جو ہے یہ ہمارے لیے آج کے دور میں جو ہے وہ ہمارے لیے یقیناً بہت زیادہ جو ہے وہ مفید رہے گا، اور اس دنیا کو جو ہماری ہلاکت کے درپے ہے اس کو سمجھنے میں اور اس سمجھ کو اپنے عمل کی بنیاد بنانے میں یہ معاون ہوگا۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم یہ اپنا مطالعہ اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔